تاریخ کا ایک عظیم غزوہ اس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ یہی ماہ مقدس تھا، گرمی اس سے زیادہ تھی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روزہ رکھ کے اسلام کی فتح و سربلندی کے لیے نکلے تھے، جس کو قرآن نے انا فتحنا لک فتحا مبینا سے تعبیر فرمایا ہے، اور عرف میں اسے فتح مکہ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت کے مطابق 9 رمضان کو، ایک کے مطابق 10 رمضان کو حضور نکلے، اور 17 18 کے اقوال آتے ہیں کہ حضور مکہ میں پہنچے۔ تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا بہت عظیم واقعہ، بلکہ اگر آپ صاحب سیر کو پڑھیں، جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ لکھا، تو کئی حضرات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کے باقی تمام غزوات ایک طرف، فتح مکہ ایک طرف۔ اس کی وجہ، حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 72 غزوات آپ کی ظاہری حیات میں ہوئے، لیکن باقی تمام غزوات میں اہل عرب پر اسلام کی وہ داغ نہیں بیٹھی جو ایک فتح مکہ سے اسلام کی داغ پورے اہل عرب پہ بیٹھی۔ تو اس لیے اس واقعہ کو، اس غزوہ کو رسول اللہ کی ظاہری حیات میں بہت زیادہ اہمیت حاصل، اور سبب کیا بنا؟ آپ نے سن رکھا ہوگا حدیبیہ کا واقعہ، میں نے بھی یہاں بیان کیا کہ جب صلح حدیبیہ ہو چکی اور حدیبیہ کے مقام پر، حدیبیہ ایک کنویں کا نام تھا، وہاں جا کے مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 یا 1500 صحابہ کو لے کر عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے، لیکن وہاں پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا اور اہل مکہ کہنے لگے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ بات بڑھ گئی، بالآخر بات صلح پہ آ گئی، صلح ہو گئی، لیکن صلح کے اندر جو شرائط رکھی گئی نا، تو بظاہر وہ مسلمانوں کے خلاف تھی۔ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ صلح کی شرائط ہماری سمجھ سے بالا تر، لیکن جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا عمر، آپ کی سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں نے فیصلہ کر دی جی۔ اور حضرت فاروق اعظم نا، جب یہ حضور سے بات ہو چکی تو پھر حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے، ان کو جا کے کہا کہ ابو بکر، یہ صلح کی جو شرائط ہے میری سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نا وہی جملہ ارشاد فرمایا عمر ہوا رسول اللہ، حضور نے خود فرمایا انا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا ہوا رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ نے جو فیصلہ کر دیا وہی درست ہے۔ یہ صلح کی شرائط طے ہو چکی۔ جب واپس آئے نا، حضور واپسی کے لیے مڑے تو راستے میں رات گزری، صبح کا وقت ہوا، تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی، حضور نے جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے میں نے پھر پوچھا، حضور پھر بھی گویا نہیں ہوئے۔ میں نے تیسری مرتبہ سوال کیا، حضور نے اپنے لب آئے مبارک کو جنبش نہیں دی۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ کہیں میں نے بے ادبی کر دی، وہ حضور جواب نہیں ارشاد فرمانا چاہتے، حضور کی طبیعت نہیں ہے اس وقت جواب دینے کی، تو میں بار بار سوال کیے جا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میری اس نامناسب بات پہ رب قرآن نہ نازل کر وہی الہی نہ آ جائے جی۔ یہاں سے آپ اس مسئلہ کی بھی اساسیت سمجھیں کہ صحابہ حضور کا کتنا ادب کرتے تھے، یعنی ایک مسئلہ پوچھا، دیکھیں نا آپ اور میں لغو بات کر سکتے ہیں،
فضول بات کر سکتی؟ یعنی ایسی بات آپ کے اور میرے منہ سے نکل سکتی ہے جو عبث و بے فائد ہو، لیکن فاروق اعظم کے منہ سے تو ایسی بات نہیں نکلتی جی۔ اس لیے کہ علم و ایک حکمت کا مرقع ہے فاروق اعظم، جن کے بارے میں حضور فرماتے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ تو لازمی بات ہے جب جناب عمر بولے ہوں گے، انہوں نے پوچھا ہوگا تو کوئی حکمت کی بات پوچھی ہوگی، کوئی علم کی بات پوچھی ہوگی، کوئی شریعت کی بات پوچھی ہوگی۔ لیکن پھر بھی فرماتے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں وہی نہ نازل ہو۔ کہتے میں نے سواری نکالی، میں آگے نکل گیا۔ کہتے ہیں آگے پہنچا ہی تھا نا، پیچھے سے آواز آئی، ایک صحابی رسول منادی ندا دے رہا تھا کہ فاروق اعظم کہاں ہیں، انہیں رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ بس فاروق اعظم فرماتے میں اور ڈر گیا۔ میں نے کہا کہ وہی آ گئی۔ کہتے ہیں جب میں واپس آیا حضور مسکرا رہے تھے، تو حضور نے فرمایا عمر آج جو رات گزری ہے نا، اس رات میں مجھ پہ رب کی طرف سے وہ وحی اور وہ صورت نازل ہوئی ہے کہ جو وحی اور صورت مجھے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ از فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی صورت ہے؟ حضور نے فرمایا وہ صورت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس سے یہی فتح مکہ کی طرف اشارت، فتح مکہ کی طرف اشارت ہے۔ فتح مکہ کے متعلق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بھئی فتح مکہ جیسی فتح کوئی ہے ہی نہیں، اسلام کی سب سے بڑی فتح مکہ ہے۔ اور دیگر بھی بہت سے اقوال۔ برحال صلح حدیبیہ پہ صلح ہو گئی، واپس آ گئی، شرائط جو بھی طے ہوا یہ کہ مکہ میں ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ بنی بکر تھا، اس کے اکثر لوگ مسلمان تھے۔ ادھر ایک کفار کا قبیلہ تھا، کفار کے قبیلے کا نام تھا قبیلہ بنی خزا۔ ہوا یوں کہ یہ دونوں قبیلے قریب قریب تھے۔ قبیلہ بنی خزا کے کسی ایک نامور بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجم میں کلام لکھا، یعنی ایسے اشعار لکھے، ایسا منظوم کلام لکھا جو شان رسالت کے لائق نہیں تھا۔ یہ وہ کلام لکھ چکا، گنگناتا پھرتا تھا اس کو، تو قبیلہ بنی بکر کا ایک غلام تھا، اس نے یہ سن لیا، اس کے کانوں میں پڑ گئی۔ اس نے یہ بات جا کے قبیلہ بنی بکر کے لوگوں کو بتائی کہ قبیلہ بنی خزا کے ایک بندے نے رسول اللہ کے خلاف کلام لکھا ہے، حضور کی حج میں کلام لکھا ہے۔ اس بات پہ جنگ ہو گئی، لڑائی ہوئی، وہ جس نے کلام لکھا تھا اس کو زخمی کر دیا گیا۔ معاملہ وقتی طور پہ رفع دفع ہو گیا۔ جب معاملہ رفع دفع ہو گیا، قبیلہ بنو خزا والے واپس آ گئے۔ جب واپس آئے نا تو قبیلہ بنی بکر نے کفار قریش کو ساتھ ملا کر رات کو قبیلہ بنی بکر پہ حملہ کر دی اور ان کے کئی نوجوان شہید کر دی۔ تو اب قبیلہ بنی بکر میں سے ایک شخصیت جن کا نام عمر بن خزا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان تک پہنچا نا، تو انہوں نے یہ ساری بات لوگوں سے پتہ کی، اور پتہ کرنے کے بعد سیدھے مدینہ طیبہ آ گئے اور حضور کی بارگاہ میں آ کے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ اس طرح فلاں قبیلے نے آپ کی حجب کی ہے، آپ کے خلاف لکھا ہے اور یوں لڑائی ہوئی ہے، اس کے بعد ہمارے قبیلے پہ حملہ ہوا اور ہمارے نوجوان شہید ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے میرے آقا نے جب یہ واقعہ سنا نا تو میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ، حضور نے فرمایا خزاۃم منی و انا منہم، فرمایا خزا کا پورا قبیلہ مجھ مصطفیٰ سے، مجھ مصطفیٰ سے، اور مجھ مصطفیٰ کو خزا سے محبت ہے۔ فرمایا صحابہ تیاری کرو، ہم مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی۔ یعنی اتنی بات ہوئی۔ آج لوگ سمجھتے ہیں نا بھئی یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بس صرف حج پہ کلام لکھا۔ ہمارے لوگ تو جب خاکے چھاپے فرانس نے اور سرکاری سطح پہ اس کی تشہیر کی گئی، ہمارے لوگ تو ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے نا اس وقت جی، اور جو احتجاج کے لیے نکلے اس وقت وہ دہشت گرد ٹھہرے،
وہ ملک کا امن تباہ کرنے والے ٹھہرے۔ آج تو نا یعنی لوگ بڑے وفادار بن رہے ہیں اور بڑے غیرت مند بن رہے ہیں کہ ہم امریکہ کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ میں نے کہا بالکل دکھانی چاہیے، لیکن کل جب مسئلہ، آج تو مسئلہ ہے نا آپ کے اقتدار کا، یا اقتدار سے آگے آ جائیں، اس ملک کا مسئلہ ہے۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان جیسے کروڑوں ملک تاجدار کائنات پہ قربان ہوئے۔ اس وقت مسئلہ میرے آقا کے ناموس کا تھا، آپ اس وقت کھڑے ہو جاتے، آپ نکلتے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ تو بہرحال رسول اللہ کے ناموس کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ غیرت جہاں پہ کھانی چاہیے وہاں کھایا کرو، اور جہاں پہ نہیں کھانی چاہیے نا وہاں پہ اتنے پروپیگنڈے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال یہ تو مسئلہ آ گیا ضمناً۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا حساس مسئلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تیار ہو جاؤ، اور صرف مدینہ کے لوگوں کو تیار نہیں کیا، جو اردا گرد گاؤں تھے، دیہات تھے، حضور نے خبر بھیجی، فرمایا سب تیاری کرو ہم مکہ جا رہے ہیں۔ اسلام کا وہ ابتدائی دور تھا، اور گرمی عرب کی، رمضان المبارک کا مہینہ، 10,000 سے زائد کا لشکر الحمدللہ تیار ہوا، اور رسول اللہ نکلے۔ میرے آقا نے نکلنے سے پہلے دعا فرمائی، یا اللہ قریش کو خبر ہی نہ ہو کہ ہم مکہ پہنچ جائیں۔ جی، اور یہ خبر بھی نا قریش کے لیے حضور نے یہ دعا فرمائی، یہ رحمت تھی کہ خبر ہو جائے گی مقابلہ کریں گے، بندے مارے جائیں گے، تو ہم یوں پہنچ جائیں گے تو بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ کے منہ سے دعا نکلے قبول نہ ہو، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ جی، حضور کی دعا قبول ہوئی، حضور پہنچے مکہ میں۔ اب جب رات کو پڑاؤ ڈالا نا مکہ کے قریب جا کے، تو میرے آقا نے صحابہ کو فرمایا صحابہ سب چراغ جلاؤ، روشنیاں کرو، تاکہ مکہ تک یہ روشنی نظر آئے اور لوگوں کو پتہ چلے کہ تاجدار کائنات مکہ میں تشریف لا رہے ہیں۔ جی، مکہ والوں نے دیکھا کہ اچانک اتنا بڑا لشکر ہمارے سر پہ پہنچ گیا اور ہمیں خبر تک نہیں، لیکن چونکہ مکہ کا فتح ہونا مقدر ہو چکا تھا، مکہ والے ڈر گئے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دن اس شان و شوکت کے ساتھ اور اس عظمت کے ساتھ مکہ فتح کرنے کے لیے مکہ میں داخل ہو رہے کہ جیسے کوئی بھی فاتح حکمران داخل نہیں ہوتا۔ آپ دیکھتے ہیں نا آج کوئی بندہ بھی ملک فتح کرتا ہے تو اس ملک کو تہس نہس کر دیتا ہے، اس کا حلیہ بگاڑ دیتا ہے۔ یعنی جن ملکوں میں جنگیں ہوئی ہیں ان کے جو فاتح ہیں، آپ حالات پڑھیں، کیا سے کیا نہیں ہوا، ابھی تک وہ ملک واپس سدھر نہیں سکے، اپنی اصلی حالت پہ نہیں آ سکے۔ لیکن میرے آقا کا فاتحانہ انداز یہ تھا کہ تاجدار کائنات اپنی اونٹنی پہ سوار تھے اور مکہ میں داخل ہو رہے تھے، اور جو ہی مکہ میں داخل ہونے لگے نا، تو میں ان لبرلوں سے کہتا ہوں جو آج مغرب کے اور امریکہ کے اور یورپ کے پیسے پہ پلتے ہیں اور یہ راہ گلاپتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا سبق دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کرتا ہے، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں۔ میرے آقا اونٹنی پہ سوار ہیں اور مکہ میں داخل ہونے لگے ہیں فاتحانہ انداز سے، اور جو رستہ داخل ہوتا ہے مکہ میں تو اس میں نا ایک کتیا نے بچے دیے ہوئے، راستے میں سائڈ پہ کتیا نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ رسول اللہ نے سارا قافلہ روک دیا، فرمایا صحابہ رک جاؤ، اور ایک صحابی رسول کو وہاں کھڑا کر دیا، فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، اس کتیا اور کتیا کے بچوں کی حفاظت کرو، ایسا نہ ہو کہ لشکر بڑا ہے اور وہ بے دھیانی میں کسی کتیا کے بچے کو ہی نہ کچل دے یا کتیا کو ہی نہ کچل دو۔ میں نے کہا اسلام تو کتی اور کتیا کے بچوں کے بھی اتنا خیال کرتا ہے، ان کو بھی ان کے حقوق دیتا ہے۔ اسلام دہشت گرد ہو سکتا؟ ارے اسلام دہشت گرد نہیں ہے، تم نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی، اسی لیے تو تم نے جب بیت المقدس فتح کیا تو گھٹنوں تک خون آ گیا تھا، لیکن اسلام نے جب فتح کیا تو ایک بندے کا خون بھی نہیں بہایا کہ بیت المقدس فتح فرما دیا تھا۔ دہشت گرد امریکہ ہے، دہشت گرد برطانیہ ہے، دہشت گرد یہ برطانوی سامراج اور ان کے سارے اتحادی ہیں۔ اسلام کبھی بھی دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا،
اسلام امن کا درس دیتا ہے لیکن امن کے ساتھ ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتیا کے بچوں اور کتیا کی حفاظت کے لیے بھی بندہ مقرر کیا کہ ان کے بھی حقوق ہیں، اسلام یہ ہے۔ اور حضور داخل ہو رہے، اونٹنی پہ سوار ہے، میرے آقا کا سر مبارک جھکا ہوا ہے، جی سر مبارک جھکا ہوا ہے، یہ فاتح داخل ہو رہا ہے، عظیم کائنات کا عظیم ترین شخص، رب کے بعد جس کے مرتبے اور مقام کا کوئی بندہ نہیں ہے، وہ فاتح انداز سے داخل ہو رہا ہے اور سر مبارک جھکا ہوا۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے میرے آقا نے سر پہ چادر لی ہوئی اور میرے آقا اعلان فرما رہے، فرمایا جو حرم میں آ جائے اس کے لیے بھی امن، اس کے لیے بھی امان ہے۔ فرمایا جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے بھی امان ہے۔ بلکہ اسلام کیسے اٹھاتا ہے، جی آج تو ہم قوم ذات پات میں پڑ گئے اور بندے کہاں سے کہاں اپنی سوچ کو لے گئے۔ ابو رویحہ جو کہ دینی بھائی تھے حضرت بلال حبشی کے، یعنی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکتے بکاتے آئے تھے حبشہ سے، لیکن ان کا حضور نے جن کو بھائی بنایا نا ابو رویحہ کو، ان کے پاس جھنڈا تھا۔ اسلام عزت یہ دیتا ہے، حضور نے فرمایا جسے حرم میں جگہ نہ ملے، ابو سفیان کے گھر جگہ نہ ملے، وہ ابو رویحہ کے جھنڈے تلے آ جائے، اس کے لیے بھی امن ہے، اس کے لیے بھی امن ہے۔ یہ اسلام ہے نا۔ حالانکہ وہاں ہاشمی لوگ کھڑے، قریشی کھڑے، رسول اللہ کا اپنا خاندان ہے اور ایک سے ایک بڑا بندہ کھڑا، جی حضرت ابوبکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی، مولا علی، بڑے بڑے اکابر صحابہ، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، سعد بن ابی وقاص، یہ کھڑے ہیں۔ لیکن حضور بتانا چاہتے ہیں کہ اسلام جب نوازتا ہے تو یوں نوازتا۔ حضور نے فرمایا جو ابو رویحہ کے جھنڈے کے نیچے آ گیا اس کے لیے بھی امن۔ اور جب جھنڈے کے نیچے بھی جگہ نہ رہی نا، تو چونکہ مقصود تھا معافی کا اعلان، لوگوں کو معاف کرنا، انتقام لینا نہیں۔ اور انتقام لینا کوئی کمال بھی نہیں ہوتا، کمال ہے معاف کرنا۔ اس لیے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور حضور کی جو سنت ہے وہ انتقام لینا نہیں ہے، وہ معاف کرنا، وہ معاف کرنا۔ بہرحال حضور نے عام معاف فرمایا کہ جھنڈے تلے جگہ نہیں بچی، حرم میں نہیں بچی، ابو سفیان کے گھر نہیں بچی، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے بھی امن ہے، اس کے لیے بھی امن ہے۔ اور لیکن ایک مسئلہ یہاں بھی حساس ہے، سب کے لیے امن، ایک بندہ ایسا اس کے لیے وہاں بھی امن نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ بخاری شریف میں ہے، حضور داخل ہو رہے، صحابی رسول آتے، آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ ابن حطل متعلق باسار الکعبہ، یا رسول اللہ باقی تو گھروں میں ہے تو تب بھی معافی کا اعلان ہے، ابو سفیان کے گھر ہیں تو تب بھی معافی کا اعلان ہے، لیکن ابن حطل اور اس کے ساتھ چند بندوں کا گروہ ہے وہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ گئے۔ اور ابن حطل رسول اللہ کا گستاخ تھا، حضور کی ازواج کے بارے میں بات کرتا تھا، الٹی سیدھی باتیں کرتا تھا۔ تو یا رسول اللہ ابن حطل اور اس کے ساتھ چند بندوں کا گروہ آ کے کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹ گیا، ان کے لیے بھی امن ہے۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا اقتلوہ، حضور نے فرمایا اقتلوہ، فرمایا باقیوں کے لیے امن ہے، جو مجھ رسول اللہ کا اور میری ازواج کا گستاخ ہے اسے قتل کر دو، بے شک وہ کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہو، اس لیے کہ جسے مجھ رسول اللہ کا حیا نہیں ہے اس کا کعبے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جی یہ مسئلہ اتنا حساس ہے، یعنی حضور سے جس چیز کی نسبت ہو گئی نا، لوگ تو یہاں بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر لیتے اور عجیب قسم کے تبصرے کرتے۔ جس کی نسبت حضور سے ہو جائے اس کے بارے میں بھی کوئی کلام کر دے اور پھر جا کے کعبے کے غلاف کے ساتھ چمٹ جائے۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے نا، حرم کی حدود میں جوں مارنے کی بھی اجازت نہیں ہے، جوں تو چلے پھر جاندار ہے نا،
بلکہ گھاس بھی جانداری ہے، گھاس کاٹنے کی بھی اجازت ہے، پتا توڑنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ ایسے خبیث ترین ذلیل ترین لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے منسوب اشیاء کی توہین کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا باقی سب کے لیے امن ہے، ان کے لیے کوئی امن نہیں، ان کو قتل کرو۔ تو اس لیے اس مسئلے کی حساسیت کو بھی سمجھا جائے۔ غیرت کھانی ہو کسی نے تو یہاں کھائے، یہاں کھائے، اور جو حضور کے نام پہ غیرت کھا جائے پھر دیکھے میرے آقا اس کی کتنی عزت عطا فرماتے جی۔ بہرحال یہ مسئلہ بھی ہو گیا، حضور داخل ہو رہے اور ان کو نہیں بخشا جا رہا۔ پھر میرے آقا آگے ہوئے، داخل ہوئے، جب خیمے لگنے لگے تو حضور نے فرمایا میرا خیمہ سیدہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگانا۔ جی، سیدہ خدیجہ کی قبر کے کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ خدیجہ میرے آقا کی زوجہ ہے۔ یہ رمضان المبارک مہینہ 10 رمضان المبارک آپ کا یوم وصال ہے، فرمایا میرا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگانا، اس لیے کہ جب سب رسول اللہ کو جھٹلاتے تھے، حضور کی تکذیب کرتے تھے، اس وقت اگر کسی نے رسول اللہ کی تصدیق کی ہے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تھے۔ صرف یہ نہیں، آج تو ہم سال پسند ہے نا جی، سیدہ خدیجہ وہ ہیں کہ غار حرا میں تو آپ گئے ہوں گے، جو حضرات وہاں پہ گئے جی، غار حرا میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ غار حرا میں کوئی نوجوان ہونا تو ایک مرتبہ ہی چلا جائے گا جی، پھر جائے بھی تو نوجوان بھی کہتا ہے بس نیچے سے ہی زیارت کر لیں۔ سیدہ خدیجہ کی قربانی یہ ہے، سیدہ خدیجہ غار حرا میں صبح بھی جاتی تھی، شام کو بھی جاتی تھی، رسول اللہ کا کھانا لے کے، رسول اللہ کا کھانا، یعنی عام عورت کی بات نہیں کر رہا، جسے ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ پورے عرب میں خدیجہ الکبریٰ جتنی مالدار کوئی عورت تھی نہیں، لیکن پھر بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ صبح بھی جاتی، شام کو بھی جاتی، وہ غار حرا، اور جلدی جلدی جاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو گرم نہ ہو جائے، سالن گرم ہے تو ٹھنڈا نہ ہو جائے، حضور کی بارگاہ میں جلدی پیش کر۔ آپ کو اور مجھے قدر نہ ہونا سیدہ خدیجہ کی تو رب کو قدر ہے، رب کو قدر ہے۔ آپ اور میں کیا جانے کہ سیدہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، لیکن رب تعالیٰ نے بتا دیا کہ ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کے گئی، حضور کے پاس پہنچی نا، بلکہ ابھی راستے میں تھی، حدیث مبارکہ میں یہ جبرائیل امین آ کے عرض کی یا رسول اللہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آ رہی ہیں آپ کے لیے کھانا لے کے، اور جب وہ آپ کے پاس آ جائیں نا تو ان کی بارگاہ میں عرض کیجئے گا کہ رب تعالیٰ انہیں سلام بھیجتا ہے۔ یعنی اسلام کے لیے کوئی قربانی دے تو رب یوں نوازتا، اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی؟ جن کے لیے رب سلام بھیج رہا، وہ عورت صبح بھی جا رہی ہیں اور شام کو بھی جا رہی ہیں، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ صرف سلام پہ بس نہیں ہے بات، فرمایا جب آ جائیں نا تو ان کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے جنت میں ایک محل تیار کیا جو خالص موتیوں سے بنا، نہ جس میں شور ہے نہ غوغا ہے۔ تو جن کو رب نوازنا چاہتا ہے نا وہ ابھی دنیا میں ہی تھے، رب نے انہیں پہلے ہی نواز دیا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ان لوگوں میں سے تھی۔ آپ نے جب حضور کے ساتھ وفا کی، اسلام کے ساتھ وفا کی تو دنیا سے چلی گئیں، لیکن مکہ فتح ہو رہا ہے۔ مکہ بھائی وہ بھی دن تھا نا، حضور جا رہے تھے مکے سے جی، تو جاتے ہوئے بھی حضور خوشی سے تھے نا، یہ نہیں گئے نا جی، حضور نے جاتے ہوئے فرمایا مکہ تو میرا شہر ہے، تو انبیاء کرام کا شہر ہے، تو میرے آبا و اجداد کا شہر ہے، میں جانا نہیں چاہتا لیکن تیرے لوگوں نے مجھے جانے پہ مجبور کر دی جی۔ تو وہ وقت بھی تھا حضور گئے تھے، لیکن آ جائے فرمایا خیمہ وہاں لگانا، اس لیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے وفا کی ہے تو آج میں صلہ دینا چاہتا ہوں، فرمایا ہر ایک کا خیمہ اس کی مرضی کے مطابق لگا دو، میرا خیمہ سیدہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگا۔
اچھا کیوں لگا دو ایک مسئلہ اور آ لو گے ہیں حدیث کے الفاظ کیوں لگا دو جی یعنی جو یہ سمجھتے ہیں نا بھائی بندہ مر جاتا ہے قبر میں تو پھر بالکل ختم نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے اس طبقے کے لیے اس کا سارا زور اس پہ ہے حضور نے فرمایا صحابہ میرا خیمہ خدیجہ کی قبر کے پاس لگانا تاکہ خدیجہ مجھ مصطفیٰ کو دیکھے اور میں مصطفیٰ خدیجہ الکبریٰ کو دیکھ جی یعنی سیدہ بھی دیکھتی ہیں حضور کو اور حضور بھی دیکھتے ہیں اس سے سمجھا بندہ مر کے مٹی نہیں ہو جاتا نام و نشان نہیں مٹ جاتا وہ بقید حیات رہتا ہے صرف دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہو جاتا ہے اور میرے آقا کی شان اطہر یہ ہے آج جو اپنی آنکھوں پہ رسول اللہ کی نگاہ نبوت کو قیاس کرتے پھرتے ہیں ان سے بھی کہتا ہوں کہ تمہیں تو ایک چھوٹا سا پردہ لگا دیا جائے تو اس کے پیچھے نظر نہ آئے لیکن رسول اللہ زمین کے اوپر تشریف فرما ہو منو مٹی کے نیچے بھی میرے آقا نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں اور صرف یہاں نہیں جی بلکہ جبرائیل امین 7 آسمانوں سے بھی اوپر جب سدرہ سے چلتے تو میرے آقا ان کا آنا بھی ملاحظہ فرما لیا کرتے بہرحال یہ سیدہ کی قربانیاں تھیں صرف یہاں نہیں جی اسلام کے لیے نا بندہ قربانی دے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا نا تو آپ کو قبر اطہر کے اندر رکھا گیا تو یہی شرعی مسئلہ ہے کہ رخ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کی طرف کرنا چاہیے حضور خود اترے سیدہ کو قبر میں اتارنے کے لیے جب آپ کو رکھا گیا آپ کا چہرہ مبارک کعبۃ اللہ کی طرف کیا گیا حضور اوپر ہوئے کعبہ آپ کا چہرہ مبارک آسمان کی طرف ہو گیا جی حضور پھر نیچے ہوئے حضور نے آپ کا رخ مبارک پھر کعبۃ اللہ کی طرف کیا حضور جب پھر اٹھے نا تو پھر آپ کا رخ مبارک آسمان کی طرف تیسری مرتبہ حضور نے پھر جب رخ مبارک آپ کا کعبۃ اللہ کی طرف کیا رخ آسمان کی طرف ہوا حضور رک کے جبرائیل آ گئے آ کے عرض کی یا رسول اللہ سیدہ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے آپ کے لیے اور اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ رب فرماتا ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ سیدہ کے جسم کا حصہ مٹی کے ساتھ لگے جی اس لیے رخ آسمان کی طرف تو اسلام کے لیے کوئی قربانی دے تو اسلام نوازتا ہے جی جو جس کے لیے دے رہا ہے نا اس کو اسی کا صلہ ملے گا اس لیے کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے وہاں آ جائے گی قبر میں نا سب آ جائے گی اور برحال حضور نے خیمہ وہاں لگوایا مکہ فتح ہوا اور دیکھیں اسی پہ بات کرتا ہوں باتیں تو بہت ہیں مکہ فتح ہو گیا لیکن حضور آج نواز رہے نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے جی حضور نے حضرت بلال کو بلایا فرمایا بلال آؤ حضرت بلال آئے حضور نے فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ کعبے کی چھت پہ چڑھ جاؤ مکہ فتح ہوا حضرت بلال چڑھ گئے حضرت بلال چڑھ گئے حضور نے فرمایا اذان کا وقت ہے اذان دو اذان کا وقت ہے اذان دو بھائی کعبے کی چھت پہ چڑھانا ہے نا تو اگر یہ ذات پات یہ جو خاندان جی اور یہ پیسے مال و دولت سرمایہ کی وجہ سے جو لوگ فرعون بنے پھرتے ہیں تو اگر ان کی اہمیت ہوتی تو حضور کسی اور کو اوپر کرتے تھے کوئی ہاشمی اوپر چلا جاتا کوئی کرشی چلا جاتا کوئی اور اعلیٰ خاندان کا چلا جاتا لیکن نہیں وہ حبشہ سے بکتا بکاتا آیا بلال حضور نے فرمایا آج کوئی نہیں جائے گا آج بلال جائے گا آج بلال جائے گا اور بلال حضرت بلال وہ شخصیت ہیں کہ حضرت فاروق اعظم بھی جنہیں سیدنا بلال کہہ کے پکارتے جی اور جب لوگ نا ملنے کے لیے حضرت فاروق اعظم کے دور میں لائن بنا کے کھڑے ہو جاتے نا تو حضرت بلال اگر آ جائیں نا تو حضرت فاروق اعظم حضرت بلال کو فرماتے تھے آپ لائن میں کھڑے نہ ہو آپ یوں ہی آگے آ جائیں اس لیے کہ جب باقی لوگ مزے لے رہے تھے اس وقت بلال تم اسلام کے لیے قربانیاں پیش کر رہے تھے
تو رسول اللہ نے نوازا، فرمایا کعبے کی چھت پہ چڑھو بلال، اذان دو۔ بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اذان تو میں سفر میں دیتا رہا، حضر میں دیتا رہا، مدینہ طیبہ میں دیتا رہا، لیکن جس جگہ بھی دیتا رخ کعبۃ اللہ کی طرف ہوتا، لیکن آج آپ نے کعبے کی چھت میں جڑا دیا، یا رسول اللہ رخ کدھر کروں؟ حضور نے فرمایا بلال پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر تم کعبے کی چھت پہ ہو تو رخ مجھ مصطفیٰ کی طرف کرو، رخ مجھ مصطفیٰ کی طرف کرو اور اذان دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ قبلہ کعبہ ہے تو مصطفیٰ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ مصطفیٰ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ فاضل بریلوی بول پڑے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو اگر قبلہ کعبہ ہے تو مصطفیٰ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ تو مکے کو حضور نے یوں فتح کیا اور یوں لوگوں کو نوازا۔ آج بھی وقت ہے اسلام کے لیے یوں غیرت کھانے کی، اسلام کی غیرت اپنے دلوں میں جا گزری کرنے، اس لیے کہ مال و دولت اور ظاہری اسباب لوگوں کے پاس اس وقت بھی بڑے تھے، لیکن جب جذبہ صادق ہو تو فتح و نصرت کے لیے رب تعالیٰ فرشتوں کو نازل فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ حقائق کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا